جی اسد کیسر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب. تمام جتنے بھی ہمارے صحافی بھائی ہیں سب کو السلام علیکم. دیکھیے کل جو ہے نا بجٹ پیش ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بجٹ جو ہے نا IMF کے قسم کا ایک دستاویزی ڈاکومنٹس ہیں جو کہ یہ پیش کریں گے اور اس میں جتنی بھی ٹیکس لگیں گے وہ سارا IMF کے انسٹرکشن پہ لگیں گے. جب ہماری حکومت تھی تو پیپل پارٹی جو ہے نا تنقید کرتی تھی کہ آپ جو ہے نا بجٹ IMF کے ساتھ کیوں آپ نے انگیج کیا یا کیوں آپ IMF کے ساتھ یہ مشترکہ طور کر رہے ہیں. میں پیپل پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تو ہم نے جتنا بھی کیا ہمارے بجٹ کے معاملات اور اس پہ تو تیمور صاحب اور یہ آپ کو بتا دیں گے کہ کتنا فرق ہے. لیکن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بجٹ کی وجہ سے جو مہنگائی آئے گی، جو اس وقت نئی ٹیکسز لگیں گے اور خاص کر اس اشیاء پہ جو کہ لوگوں نے گاڑی ہیں اس کے اوپر سنا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی ٹیکس لگایا جا رہا ہے. جو لوگوں کے لیے تھوڑی سہولت تھی تاکہ پیٹرول مہنگا ہو گیا اس کی وجہ سے ایک ریلیف مل رہی تھی تو وہ اس پہ بھی ٹیکس لگایا جا رہا ہے. تو یہ بدترین بجٹ ہوگا اور یہ بجٹ جو ہے نا لوگوں کی زندگی مزید عجیب بنا دے گی. آپ اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ جس صوبے سے میں تعلق رکھ رہا ہوں وہاں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ادھر جو ہے نا چوری ہو رہی ہے، یہ سب سے زیادہ ظلم جو یہ کر رہے ہیں وہاں اس وقت 60% جو ہے نا پیسکو کے پاس ویکنٹ پوسٹ ہیں، یعنی وہاں سٹاپ ہی اویلیبل نہیں ہے. لائن مین نہیں ہے، SDO نہیں ہے، میٹر ریڈر نہیں ہے. 24,000 ویکنٹ پوسٹ ہیں، 24,000 اور اس کے لیے کوئی ترتیب بھی نہیں بنایا جا رہا ہے. تو آپ بتائیں کہ آپ جو ہے نا نئی اپوائنٹمنٹ بھی نہیں کر رہے ہیں اور آپ کے 60% ایک ڈپارٹمنٹ میں جو ہے نا ویکنسی خالی ہے وہ کیسے سروائیو کرے گی. اور آپ کے پاس یہ میکینزم بھی نہیں ہے کہ آپ کا لائن مین جا کے میٹر ریڈر جا کے جو ہے نا وہ چیک کرے میٹرز کو. اور اس کی وجہ سے پورا ہمارا جو خیبر پختونخوا جب بجلی نہ ہو تو انڈسٹری تو آپ کی تباہ برباد ہو جاتی ہے. ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو کسانوں کا حال ہے، یعنی جو اس وقت تمام ملک کے کسان، وہ پنجاب کے کسان ہیں، وہ ہمارے صوبے کے کسان ہیں، وہ سندھ اور بلوچستان کے کسان ہیں، وہ اس ویسے بھی پریشان ہیں اور اس بجٹ میں اس کے لیے کوئی ریلیف نہیں رکھی جا رہی. سب سے اہم ظلم یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، ایک تو بجٹ کے حوالے سے وہ زیادہ ڈیٹیل میں ہی دیں گے. میں جو اس وقت کشمیر میں جو صورتحال ہے کہ پہلی دفعہ اس کشمیر کو بہت زیادہ متنازع بنایا گیا. آپ ہر کام ڈلڈے سے کرنا چاہتے ہیں، یعنی جب آپ نے اس کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، آپ نے اس کے ساتھ جو ہے نا جرگی کی، مذاکرات کی، تو آپ کو آنر کرنا چاہیے. جو لوگ مذاکرات میں حصہ دار تھے اب ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سامنے آئے کہ وہ کیوں مذاکرات کر رہے تھے، کیوں ایگریمنٹ کر رہے تھے. آج اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت کشمیر میں جو ریاست پالیسی اپنا رہی ہے اس کو اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. وہ مذاکرات کے ذریعے ابھی مزید اس کو انگیج کرنا چاہیے. کشمیر ایک بہت سینسیٹیو ایریا ہے، وہاں اگر اس قسم کی جو انڈیا چینل جو خبریں چلا رہی ہے دیگر، وہ کشمیر کاس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس پہ ایک آل پارٹی کانفرنس ہونا چاہیے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز، جتنی بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز یا انٹیلیجنسیا ہے، اس کو بیٹھ کے اس کے اوپر ڈسکشن کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ جو گلگت بلتستان میں ہوا کہ مطلب آپ نے پبلکلی یہ بتا دیا کہ ہمارے بغیر کوئی جو ہے نا اسمبلی میں پہنچے گا، نہ کوئی پارلیمنٹ میں آئے گا، ووٹ بھی ہم دیں گے اور اسمبلی میں بھی ہم پہنچائیں گے. تو آپ نے کشمیر کا تو ایکسپیرینس دیکھ لیا کہ آپ نے کشمیر میں اپوزیشن ختم کر دی، آپ نے ویکیوم خود کریٹ کیا. جب آپ نے اپوزیشن ختم کر دی تو اس کا یہ اثر ہوا کہ یہ وہاں عام لوگ نکل آئے، کمیٹی نکل آئی. پولیٹیکل پارٹیز جو پھر بھی ایک قاعدے کے تحت کام کرتی ہے، اس کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، اس کا ایک میکینزم ہوتا ہے، وہ اپنے اس کے اندر کام کرتی ہے. لیکن ابھی جو صورتحال ہے اور اگر آپ اس طرح
گلگت بلتستان میں بھی آپ نے اس طرح کیا کہ میرے خیال میں وہاں بھی ہمارے 2 لوگ ہیں اس وقت جو مشکل سے جیتے ہیں، اور باقی تو آپ نے سارا الیکشن لوٹ لیا، تو پاکستانی عوام سے ووٹ کا حق ہی چھین لیا گیا۔ اگر اس طرح رویہ رکھنا ہے تو خدا نخواستہ گلگت بلتستان بھی خطرناک صورتحال کا سامنا کر سکتا ہے، اور پورے ملک میں عوام کو یہ حق دے کہ اپنے فیصلے کرے۔ عوام کا یہ حق ہے، آئین اس کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں گے۔ اسمبلی میں عوام کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے نمائندے بھیجیں گے، اور ساتھ آپ عدالتوں کی پوزیشن دیکھیں۔ یعنی تاریخ میں اتنی کمپرومائز اور اتنی عدلیہ کو اتنا زیادہ جو مفلوج کیا گیا تھا، وہ بارشلاؤں بھی اتنی مفلوج نہیں ہیں کہ آج تمام عدالتوں کے اوپر جو ہے نا جس طرح قدریں لگائی گئی، 26 اور 27 ترمیم کے ذریعے عدالتوں کے پر کاٹ لی گئی ہے، تو کون انصاف کا توقع کرے گا؟ کون یہاں انویسٹمنٹ کرے گا؟ یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ تقریباً 90 کے قریب جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ ملک سے باہر چلی گئی ہے۔ بتائے نا، یہ حکومت بتائے کہ وہ کتنے انویسٹمنٹ اس وقت اس ملک میں لا چکی ہے۔ تو یہ حکومت معاشی لحاظ سے مکمل ناکام ہے۔ انہوں نے مہنگائی کا جو طوفان کھڑا کر دیا ہے کہ ایک غریب کسان، مزدور، تنخواہ دار طبقہ جس طرح پس گیا ہے، تو اس کے بغیر جو ہے نا ابھی راستہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف نکلے۔ اور دوسرا جو ہمارے اس وقت جو کاروبار بند ہے، جو خاص کر ہمارے انڈسٹریز ہے، وہ بھی بڑے پریشان ہیں۔ ساتھ آپ نے جو انصاف کا نظام بھی ختم کر دیا، سیاسی سپیس ختم کر دی، اور ملک میں ایک ایسا گھٹن کا احساس ہو رہا ہے کہ ملک میں جو ہے کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے۔ خدا را اس ملک پہ رحم کرو، ملک میں قانون اور آئین کا احترام کرو، ملک میں عدلیہ کو آزاد کرو، اور عدلیہ کو جو آپ نے پابند کر دیا ہے اور عدلیہ کے جو اس وقت کنٹرول ہے وہ ختم کرو۔ عدلیہ کو اپنا جو اس کا انصاف کا کردار ہے کہ وہ انصاف دے، عوام کا اعتماد بنے، آپ وہ عدلیہ ہو کہ آزاد عدلیہ ہو، اور خاص کر پارلیمنٹ کا فیصلہ عوام کرے، یہ نہیں۔ آخر میں اتنا کہوں گا کہ عمران خان جو ہے وہ اب اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ان کی بیوی بشرا بی بی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور ہماری جو دیگر قیدی ہے جو لاہور کوٹ لکھپت میں ہے اس کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم ان کے لیے انصاف چاہتے ہیں، میرٹ چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جیل مینول کے مطابق اس کی ملاقاتیں ہونی چاہیے۔ اور عمران خان کا جو علاج کا مسئلہ ہے وہ تو ہمارا وہ انسانی اس کا بیسک رائٹ ہے، وہ ایک سٹیزن کی حیثیت سے اس کا بنیادی حق ہے، اس کو اپنا حق دینا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی ہوگا، اگر کوئی کسی کی سمجھ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے نا اس ایشوز پہ جو ہے نا وہ پیچھے ہٹے گی اور وہ کمزور ہوگی، ان کی غلط فہمی ہے، ہم انشاءاللہ اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے، جدوجہد کریں گے، اور ملک میں قانون اور آئین کے حکمرانی کے لیے اور عمران خان کی جو رہائی کے لیے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے۔